الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر، جیسا کہ کل ویڈیو میں یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی بھی جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے یا دائرہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہوئے کفر پر رہے اور وہ کافر اور مرتد اور منافق ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے آج میں بتانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ اس حوالے میں ماں باپ بھائی وغیرہ بھی ہوں تو اس کے بارے میں قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک میں کیا حکم ہے کہ اگر آپ کے بھائی ہیں، ماں باپ ہیں یا رشتے کے قرابت والے ہیں، وہ اگرچہ کافر ہیں، مرتد ہیں، تو ان کے بارے میں قرآن کیا حکم دیتا ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 23، اللہ کا قرآن۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ حق تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے، یہاں پہ مخاطب ہے اللہ اہل ایمان کو۔ اہل ایمان کون ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور ختم نبوت پر، یعنی یہ جن کا یہ اعتقاد ہے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، غیر شرعی، شرعی، ذلی، بروزی، کسی بھی صورت میں جن کا یہ عقیدہ ہو کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، ان کو ایمان والے کہتے ہیں۔ اللہ فرمائے، اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں۔ جملے سن لیجئے، اپنے باپ بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، مرزائیوں سے، قادیانیوں سے، یارانے اور ان کے پاس بیٹھنے والے فیصلہ خود کریں گے کہ کیا ہم صحیح ہیں یا واقعی ہمارے بارے میں جو قرآن میں حکم ہے ہم کہیں اس زمرے میں تو نہیں آ رہے، اس چیز میں تو نہیں آ رہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، بڑی احتیاط کی بات ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں، تم میں جو کہ ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 23 حق تعالیٰ سبحانہ نے ارشاد فرمایا۔ یقیناً میرے مسلمان بھائیوں کو اس چیز کی سمجھ آئے گی اور آنی بھی چاہیے، اور میں گزارش کروں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ ان لوگوں سے بچیں، ان لوگوں کے پاس مت جائیں، ان کی لائیوز پر، ان کی ڈیبیٹ پر، ان کی گفتگو پر کبھی بھی دھیان نہ دیں۔ یقیناً آپ کو یہ ویڈیو کے اندر یہ بات سمجھ آئی ہوگی، جن کو سمجھ آئی ہے وہ رائے کا اظہار بھی کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ واقعی یہ بات، اور میں تو کوئی اپنے پاس سے تو کہہ نہیں رہا، قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ التوبہ اور آیت نمبر 23 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا جس میں اور آپ کے سامنے بہت بڑا ایک انکشاف لے کے آنے والا ہوں جو کہ بڑا ہی سمجھنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر موت دے، اسلام پر زندگی دے، ایمان پر زندگی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔